الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ایمانیات کی اساس اور اس کی بنیاد توحید تمام عقائد میں سب سے اہم عقیدہ عقیدہ توحید، اور یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ توحید کے بقدر آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ کی توحید کچھ بھی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ آپ کی توحید اتنی ہے تو اتنی حفاظت، توحید اتنی ہے تو اتنی حفاظت، توحید اتنی ہے تو اتنی حفاظت، توحید کے بقدر آپ کی حفاظت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اور آج دنیا، آج نہیں ہمیشہ سے، اسی عقید توحید سے خوف زدہ رہی ہے، اس لیے کہ عقید توحید اگر دل میں آ جائے تو پھر آدمی بہت نڈر ہو جائے، بہت نڈر ہو جائے۔ مشرک بہت بزدل ہوتا ہے، تمام لوگ مل کر کے ایک آدمی کو مار لیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر سارے لوگ مل کر کے جو مار رہے ہیں اس کو، یا ختم کر دے رہے، یہ بزدلی ہے، یہ بچکانہ حرکتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں اس حرکت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صاحب یاسین کو صرف توحید کی بنا پر مار ڈالا گیا، نہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو آج پوری دنیا اور اس سے پہلے بھی بے دین لوگ اسی عقید توحید سے خوف زدہ رہے۔ یہ کسی کو مار ڈالنا ان کے انتہائی خوفزدہ ہونے کی دلیل ہے، بہادری کی دلیل نہیں، بزدلی کی دلیل۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا
ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواہ البخاری کی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ پر کمانڈر بنا کر کے روانہ فرمایا. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سریہ پر مقرر کیا. سریہ جانتے ہیں؟ بریگیڈ کو بولتے ہیں، بریگیڈ ڈیٹیچمنٹ، یعنی ایک لشکر کو بھیجا آپ نے، اس پر کسی کو کمانڈر بنا دیا، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے. اور غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے ہو، تو یہ جو سریہ ہے جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، سریت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ لشکر جہاں جا رہا ہے آپ نے دوسرے کو کمانڈر ان چیف بنا دیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں. لہذا حاضر و ناظر کا عقیدہ لفظ سریہ سے رد ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں. یہ صاحب جو نماز پڑھاتے تو قل ہو اللہ پر ختم کرتے. قل ہو اللہ پر ختم کرنے کا کیا مطلب؟ حدیث میں اتنا ہے کہ وہ جب نماز پڑھاتے تو قل ہو اللہ پر ختم کرتے تھے. حدیث میں اتنا ہی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیسے ختم کرتے تھے، کیا مطلب؟ ہاں، اسی کا نام نکتہ ہے. اس کو ڈھونڈا، حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہی. فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ، کیسے؟ میں آپ سے پوچھوں کیسے؟ ابن دقیق العید یہ اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ الحمد شریف پڑھتے اور الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا کچھ آیات پڑھتے اور آخر میں قل ہو اللہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے، اس کے بعد پھر قل ہو اللہ پڑھ لیتے. یہ ہے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ احد کا مطلب. یہ مطلب ابن دقیق العید نے بتایا. ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی بات کو اپنی طرف سے ہم نہیں بولتے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ ہمارے سلف نے کیا کہا ہے. جی وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ احد. اس وقت تک لوگوں نے کچھ نہیں کہا. جب لوٹے تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جس آدمی کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا تھا، جب نماز پڑھاتا تھا تو ہر نماز میں آخر میں قل هو اللہ پڑھ ہی ڈالتا تھا، پڑھ کر. یہ کیا وجہ ہے؟ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں سے جا کر پوچھ لو، یہ شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آئے بس آگے پوچھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، یہ جو تم ہر رکعت میں قل ہو اللہ گھسا دیتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ تم سے پوچھ لیا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. انہوں نے وجہ بتائی، کیا؟ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، ان کو بتا دو کہ اگر وہ قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو توحید سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو قل ہو اللہ شریف سے سورہ اخلاص سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا میں اس وجہ سے قل ہو اللہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے. اس میں معتزلہ کا رد ہے. معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے مسلمانوں کا، وہ مسلمانوں سے الگ ہو گیا. وہ کہتا تھا اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ ذات بہت ہے، خالی اس کی ذات ہے، صفات نہیں ہے. اچھا انہوں نے کیوں انکار کیا؟ بڑی دقیق بحث ہے. اور جو کوئی معتزلہ کا نام لے اسے چاہیے کہ علم کلام پڑھے، اس لیے کہ معتزلہ کے افکار کو علم کلام پڑھے بغیر سمجھنا بہت مشکل. اٹ از ناٹ سو سمپل ایز دیٹ، اتنا آسان نہیں ہے جی معتزلہ کو سمجھنا. اشاعرہ کا نام لیتے ہیں، اشاعرہ نے صفات کی کیا تعبیر کی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کی صفت ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی صفات رکھتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ روایت بتاتی ہے کہ معتزلہ کی فکر غلط ہے، اللہ صفات سے متصف ہے. جی تو گویا کہ حاضر و ناظر کا رد ہوا اور معتزلہ کا رد ہوا کہ اللہ صفات سے متصف نہیں ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ لِأَنَّهَا صفت الرحمن، اللہ تبارک و تعالی صفات سے متصف ہے. اور خاص طور سے ایک صفت آگے بتائی گئی، ان اللہ یحب، صفت محبت سے متصف ہے. اللہ محبت کرتا ہے تو محبت اس کی صفت ہے، محبت کرتا ہے. ایک صفت بتائی گئی کہ اللہ محبت کرتا ہے، صفت محبت سے متصف ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جس میں معتزلہ کا رد اور ان لوگوں کا رد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں. دوسری روایت حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب التوحید میں لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا معراج میں، جھوٹ بولتا ہے وہ. اور حضرت عائشہ اتنی بڑی عالمہ ہیں، اس بات کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا، یعنی مسائل کو دلائل سے ثابت کیا. کیا؟ لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ایک نقطہ یہ ملحوظ رکھا جائے کہ قیامت میں کافرین اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. دنیا کی ساری بیوٹیز دیکھی ہیں کافروں نے. ارے کتنا بدنصیب ہوتا ہے کافر کہ سب سے بڑی بیوٹی، سب سے بڑا جمال جس نے سارے جمال پیدا کیے ہیں اس کو دیکھنے سے محروم ہو جائے. کلا خوش ہو جاؤ کہ دنیا میں ساری خوبصورتیاں اگر نہیں دیکھی ہیں تو سب سے بڑی خوبصورتی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کا دیدار. تو من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جنت میں جانے سے پہلے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو. جی لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی کو جب معراج میں بلایا تو بالکل اپنے قریب بلا لیا. اب بعد لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح سامنے ہو گئے، دیکھا کہ اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے. اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے تو غلط عقیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تک پہنچنے پھیٹا. اللہ کو پھیٹے کی کیا ضرورت؟ اللہ پھیٹے کا محتاج ہے، پگڑی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو کوئی انسان سمجھ رکھا ہے کیا؟ کوئی مخلوق سمجھ پھیٹا باندھ رہا ہے؟ تو ایسے عقیدے کو من حدثک ان محمد رأى ربه فقد كذب. جس نے تم سے یہ کہا کہ اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. آیت لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ آیت کریمہ. ومن حدثک انہ یعلم الغیب، اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. دیکھیں رؤیت باری فی الدنیا، اس کا رد کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس روایت میں، اور یہ بھی رد کیا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. لہذا جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، یہ عقیدہ غلط ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، حضرت عائشہ سے مروی یہ روایت بتا رہی کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اللہ حاضر و ناظر کا عقیدہ حضرت عائشہ کی روایت سے رد ہوا. معتزلہ کا رد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوا. علم غیب کا رد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں حضرت عائشہ سے مروی روایت سے رد ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں، اس کا رد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سے. چلیے روایت اور دیکھتے ہیں کہ ایک صفحے کی روایت پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح معنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر له فاعتل بعير لصفية وفي ابل زينب فزل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعير لصفية اعتل فلو اعطيتها بعيرا من ابل فقالت انا اوتي تلك اليهودية قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين وثلاثة لا يأتيها قالت حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوم بنصف النهار فاذا انا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل. رواه احمد في مسند. ایک صفحے کی پوری روایت تھی، پوری کی پوری پڑھ دی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت صفیہ قرآن دازی کے ذریعے وہی ساتھ میں گئی. ان کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا. اے تلک کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالل، ٹو بی سک، یعنی کمزور ہو جانا، بیمار ہو جانا. تو فاتلہ، ان کا اونٹ بیمار ہو کر کے تھک کر کے بیٹھ گیا. اٹھا رہے ہیں اٹھ نہیں رہے. حضرت زینب کے پاس، وہ بھی ساتھ میں ہے،
دو بیویاں ساتھ میں. حضرت زینب کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. وفی ابل زینب فضل. حضرت زینب کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس ایک فاضل اونٹ ہے، ان کو دے دو نا. فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، میں اس یہودیہ کو دوں گی. دوسری شادی جو لوگ کر لیتے ہیں نا، بظاہر ایسا لگتا ہے عرب میں چل جاتا ہے، یہاں ذرا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ دیکھیے سوکناپا دیکھ رہے ہیں اب. حضرت زینب کہہ رہی میں اس یہودیہ کو میں اپنا اونٹ دوں گی. یہ دیکھو نبی کی بیویوں کے اندر سوکناپا ہے کہ جائے کہ آپ ایک بیوی اور لے آئیں، پھر دیکھو کیا طوفان مچتا ہے گھر میں. اللہ چل جائے تو جلد اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لہذا بہت سوچ سمجھ کر کے ہمت کرنا ہے. کر لو جائز ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کر کے ہمت کرنا. طوفان کا انتظار کرو. تو فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، اس یہودیہ کو میں اپنا اونٹ دوں. دیکھو وہ نہیں کہہ رہے میں ان کو یہودی کو، یہودیہ سوکناپا دیکھیے نبی کی بھی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور تقریباً کہہ رہے کہ ذی الحج والمحرم شہرین اور ثلاثۃ، راوی کو شک ہے کہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ آپ حضرت صفیہ کے بارے میں بولنے والی جو حضرت زینب ان کے پاس آئے ہیں، کہتی ہیں حتیٰ یہ اس میں مایوس ہو گئی کہ نبی اب میرے پاس نہیں آنے والے. وحول تو سریری، جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے آ کر کے سوتے تھے، میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی. وحول تو سریری، میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی کہ اس پر دوسرا کوئی نہ بیٹھے جس پر نبی بیٹھتے تھے. کہتی تھی کہ ایک دفعہ میں دروازے پر کھڑی ہوئی ہوں، اچانک دوپہر کا وقت ہے، نصف نہار ہے، اچانک میں نے زمین کے اوپر ایک سایہ دیکھا. میں نے کہا یہ اس وقت کس کا سایہ زمین پر ہے؟ اچانک میں نے نگاہ اٹھائی، فبینما انا یوما بنصف النہار، ایک دم دوپہر کا وقت تھا، دیکھا کہ میں نے ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، ورنہ ظل رسول اللہ کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. لہذا یہ فلسفہ کہ سایہ اگر نبی کا مان لیا جائے تو پیروں کے نیچے آ جائے گا. ارے سائے کی صفت ہے کہ وہ پیر کے اوپر کبھی بھی نہیں آتا ہے، چیز کے نیچے جاتا ہی نہیں، چیز کے اوپر آ جاتا ہے. آپ پیر رکھیے، پیر رکھیے، آپ سایہ پھٹ سے اوپر آ جائے گا. سایہ ہے نا نیچے، آپ پیر رکھیے سایہ پھٹ سے اوپر آ جائے گا. سایہ نیچے رہتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ فلسفہ پگھارنا کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کا تو وہ پیر کے نیچے آ جائے گا، بالکل مشاہدہ کے خلاف ہے. یہ سایہ ہمیشہ پیر کو، آپ سایہ کے اوپر پیر رکھیے، آپ کے پیر کے اوپر سایہ آ جائے گا. لہذا یہ فلسفہ بالکل مردود ہے. اور اس عقیدے کا رد ہوا حضرت عائشہ کی اس روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں تھا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اس لیے کہ ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، the shade of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the shadow of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تو سایہ کا رد ہوا. آپ نور کے ہیں یا بشر ہیں؟ چلیے پڑھ لیتے حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لكم رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے. خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو نور سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا ہے. وخلق آدم مما اصف لكم، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. اور آدم کو بنایا ہے اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا ہے. یہ منطوق ہے، مفہوم یہ ہے. منطوق کا مطلب سمجھتے اسپوکن، جو بولا گیا. خلق آدم مما اصف لكم، آدم کو اس چیز سے بنایا گیا جس جو تم سے بیان کر دیا گیا. یہ منطوق ہے. مفہوم کیا ہے؟ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور آپ آدم کی اولاد ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ جو آدم کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں کا نام آمینہ جو آدم کی بیٹی ہیں، اور آپ انہی سے پیدا ہوئے. لہذا آدم مٹی سے ہیں تو آپ بھی مٹی سے ہیں، نور سے نہیں. یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک کا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لكم. یہ حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور آمینہ کے لال ہیں، آمینہ کے بیٹے ہیں. اس چیز کا رد ہوا، سائے کا رد اس حدیث سے ہوا، اور نور کا رد اس حدیث سے ہوا.
جسے امام مسلم کتاب الزہد کے اندر لائے. بشر نہیں ہے، بشر. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا. اس حدیث کو بہت غور سے سنا ہے، بہت غور سے، ایک دم متوجہ ہو گئے نا. بہت گہری بات ہے سیرت رسول کے تعلق سے. جی پڑھتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فکلمہ بشیء لا ادری ما هو فاغضبہ فلعنہما وسبہما فلما خرج قلت یا رسول اللہ من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هذا قال وما ذاك قلت سببتهما ولعنتهما قال اوما علمت ما شارطت علیہ ربی قلت اللهم انما انا بشر فأي المسلمين سببته او لعنته فاجعله له زکاة واجرا. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری روایت کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والآداب کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور سے سنیں ترجمہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ماما موجود تھی، دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان. دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں چونکہ دور تھی، پردے کے پیچھے تھی، تو فکلمہ، دونوں نے آپ سے کوئی بات کی. لا ادری ما ہوا، وہ بات کیا تھی مجھے معلوم نہیں. ایک بات بولوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ولیہ کون؟ ولی کو غیب علم نہیں ہوتا. حضرت عائشہ کو معلوم، تھوڑے فاصلے پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے کیا بات کی. فکلمہ بشیء لا ادری ما ہوا، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی، مجھے معلوم نہیں کہ کیا بات کی. لا ادری ما ہوا، I don't know what was that. مجھے معلوم نہیں کہ کیا تھی، بات کیا تھی، مجھے معلوم نہیں. فاغضبا، ان دونوں نے اس انداز سے بات کی کہ نبی کو غصہ آ گیا. فاغضبا فلعنہما وسبہما، ان کے اوپر لعنت، تمہارے اوپر لعنت، اور تم ایسے ہو، تم ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھی جو بہت برا بھلا کہا. نبی ہیں لعنت فرما رہے اور برا بھلا کہہ رہے. جو ایک عام آدمی بھی جلدی نہیں کرتا، نبی کر رہے ہیں. اچھا. فلما خرج، جب وہ دونوں چلے گئے تو میں آئی. قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هذا، اگر یہ آپ کی لعنت کے مستحق نہیں ہے تو لعنت ان دونوں کو ملنے والی نہیں ہے، اور آپ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. جب انہوں نے کہا من اصاب من الخیر شیئا ما اصابه هذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ذاک، کیا ہے، کیا مطلب؟ کہا حضرت عائشہ نے لعنتہما وسببتہما، آپ نے ان دونوں کو لعنت فرمائی، آپ نے ان دونوں کو برا بھلا کہا ہے. میں سمجھتی ہوں شان نبوت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، بہت پیارا جواب ہے. دیکھو، قال اوما علمت، عائشہ تمہیں معلوم ہے، ما شارطت علیہ ربی، میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے، میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے. اوما علمت ما شارطت علیہ ربی، میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے، معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں نے یہ شرط لگائی ہے، اللہم قلت اللہم، اے اللہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں نور سے بنا ہوا نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں. میں فأی المسلمین لعنتہ وسببتہ، جس مسلمان کو میں لعنت کر دوں، جس مسلمان کو میں برا بھلا کہہ دوں، فجعلہ لہ زکاۃ ورحمہ، تو اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اسے اجر عطا فرما. لہذا میں جس کو اوپر لعنت کر دوں اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ، اس کے گناہ بخش دیے گئے نا، اس کو اجر ملا. اللہ، یہ سیرت نبوی کا ایک خاص پہلو ہے کہ کوئی آدمی اگر لعنت کرے یا کسی کو برا بھلا کہے تو گناہ ہے، لیکن نبی اگر کسی کے اوپر لعنت کر دیا، برا بھلا کہہ دے، تو سامنے والے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اسے اجر دے دیتا ہے. یہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی روایت ہے. معلوم ہے آپ کو کہ نبی عام انسانوں سے کتنا الگ ہوتا ہے. نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے. کوئی آدمی لعنت کرتے برا بھلا کہتے، مذموم ہے یہ، لیکن نبی اگر کسی کے اوپر لعنت کر دیا، برا بھلا کہہ دے، تو اس کے حق میں عین رحمت ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے. فَاجْعَلُوا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا، اس کے گناہ معاف کر دیے. یہ میں نے اپنے رب سے شرط لگائی ہے. اب جو شرط اللہ نے مان لی ہے
کتنا فائدہ ہے اس، کتنا نیک بخت ہے وہ آدمی جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرما دی. اس لیے کہ شرط اللہ سے یہ لگائیے کہ اللہ جس کے اوپر میں لعنت کر دوں، جس کے اوپر میں لعنت برا بھلا کہہ دوں، اللہ اس کو تو معاف کر دے. سامنے والے کے حق میں کتنا بڑا خیر ہے یہ سیرت نبوی کا ایک بہت ہی شاندار اور حسین پہلو. اس میں دیکھیں جس ٹکڑے سے مجھے استدلال کرنا ہے، انما انا بشر، میں انسان ہوں. اس لیے کہ انسان ہی لعنت بھیج سکتا ہے، یہ انسانی خصوصیت میں سے. انسان ہی کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتہ جو نور سے بنا ہوتا ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا، وہ تو گالی دے ہی نہیں سکتا، برا بھلا کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں رکھی گئی. لہذا نور سے بنائے جانے کے کیا مطلب ہے؟ ایک دم وضاحت ہے اس کی کہ بشریت کی یہ خصوصیات ہیں. لعنت کرنا، برا بھلا کہنا، بھول جانا، یہ بشریت کی خصوصیات میں سے ہیں. جی اچھا بھائی جواب دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، برا بھلا، بہت غور سے سنو ہے، جواب میں دے رہا ہوں. نبی نے کسی کو برا بھلا کہا، لعنت کی، تو یہ شان نبوت کے خلاف ہے کیا؟ نہیں، شان نبوت کے خلاف نہیں. میں نے سعد ابن ناشب مازنی کا ایک شعر پڑھا، بڑا خوبصورت ہے. کہتا ہے فقلت لها ان الکریم وان حلا، فقلت لها ان الکریم وان حلا، کہ اس نے مجھ سے کہا کہ بزرگ آدمی کتنا ہی میٹھا ہو جائے، کتنا ہی میٹھا ہو جائے، کتنا ہی نرم ہو جائے، تو اس کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لَيُلْفَى عَلَى حَالٍ أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ، کبھی کبھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں ہو جاتا تو ایلوے سے بھی زیادہ کڑوی ہوتی ہے. ایلوا جانتے؟ اندرائن کو بولتے ہیں، اس کو عربی میں اور فارسی میں ہنزل کہتے ہیں، ہنزل. انگلش میں اس کو کولوسنتھ بولتے ہیں، کولوسنتھ، بہت کڑوا ہوتا ہے، کولوسنتھ بولتے ہیں اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں. کولوسنتھ ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے. اندرائن بولتے اس کو اردو میں، ہندی میں، اور عربی میں اس کو، فارسی میں ہنزل بولتے ہیں. ہنزل بہت کڑوا ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں صبر. آپ جس کو شعر پڑھنا نہ آتا اس کو صبر پڑھ دے گا. وہ اتنی رچ لینگویج ہے، دیکھو صبر مانے صبر کرنا، صبر بے کے نیچے زیر آ جائے تو ایلوے کے معنی میں ہو. کتنی رچ لینگویج ہے. اللہ کہتا ہے فقلت لها ان الکریم وان حلا لیلفا علی حال امر من الصبر. آدمی کتنا ہی میٹھا ہو جائے، کتنا ہی نرم خو ہو جائے، ایسی حالت اس کی کبھی ہوتی ہے کہ کبھی ایلوے سے بھی زیادہ حالت اس کی کڑوی ہو جاتی ہے. اب دلیل دیتا ہے وفی اللین ضعف والشراست ہیبۃ ومن لا یحب یحمل علی مرکب وعیری برباد صبری. کہتے ہیں کہ انتہائی نرمی، ہمیشہ نرمی ہی برت لینا یہ کمزوری کی دلیل ہے. والشراست ہیبۃ، کبھی کبھی آدمی کو سخت بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے روب و دبدبہ ہوتا ہے. آدمی نرم ہوتا جائے تو لوگ اسے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حد درجہ نرم ہونا کمزوری کی دلیل ہے. وفی اللین ضعف، ہمیشہ نرم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کمزوری ہے یہ. اور والشراست، شراست مانے سختی، سختی اگر آدمی کرے تو اس سے روب و دبدبہ پیدا ہوتا ہے، سختی کرتا ہے تو روب پیدا ہوتا ہے. اور آگے کہا ومن لا یحب، جو آدمی حد درجہ نرم ہو لوگ سے ڈرتے نہیں، اور جس آدمی سے ڈرا نہ جائے یحمل علی مرکب وعیری، تو اسے دشوار گزار سواری پر سوار کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ دشوار گزار سواری پر سوار کیا جانا، یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی لوگ اسے ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، ذلیل کرنے لگتے ہیں اسے. جی پتہ یہ چلا کہ نرمی اور سختی یہ دونوں ساتھ میں ہونی چاہیے. نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی. گلستہ ہم لوگ پڑھتے تھے، گلستہ پرسین میں، اس میں باب ہشتم در آداب صحبت، 8واں باب جو صحبت کے آداب میں ہے، اس میں بڑا اچھا شعر کا الٹا ہے. سعدی وقت بلطف گوئی مدارا و مردمی، باشد کی در کمند قبول آوری دلے، اور وقت بقہر گوئی کی صد کوزہ نبات گاہ گاہ چنا بکار نیایت کی حنزلے. وہ بولتا ہے کہ ایک وقت تم نرمی سے بات کرو، مدارا یعنی رعایت کے ساتھ بات کرو،
مردمی انسانیت کے ساتھ بات کرو. وقت بلطف گوئی مدارا و مردمی. آپ رعایت کے ساتھ بات کیجئے, مروت کے ساتھ بات کیجئے, انسانیت کے ساتھ بات کیجئے, نرمی سے بات کیجئے. شاید باشد کی در قمند قبول آوری دلے, شاید اس نرمی کی وجہ سے کسی دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, آپ اپنا گرویدہ بنا لیں نرمی سے. لیکن وقت بقہر گوئی کی ست پوزے نبات گاہ گاہ چنا بکار نایات کی حنزلے. اور کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے سختی کے ساتھ بات کرنا, قہر کے ساتھ بات کرنا, کیونکہ کبھی کبھی مصری کے 100 گلاس وہ کام نہیں کرتے جو اندرائن کا ایک گھونٹ کر دیتا ہے. گاہ گاہ چنا بکار نایات کی حنزلے. کبھی کبھی اندرائن کا ایک چھوٹا سا کڑوا گھونٹ بھی آدمی کو اتنا فائدہ دے دیتا ہے کہ مصری کے 100 گلاس پلا دو تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, تو مٹھاس نہیں آتی. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ کبھی کبھی نرمی کے ساتھ ساتھ سختی بھی ضروری ہے, اس لیے کہ سختی کبھی کبھی اتنا فائدہ دے دیتی ہے کہ مٹھاس اتنا فائدہ نہیں دے سکتی. شعر کیسا بولتے ہیں لوگ. وقت بلطف گوئی مدارا و مردمی باشد کی در کمند قبول آوری دلے. وقت بقہر گوئی کی ست پوزے نبات گاہ گاہ چنا بکار نایات کی حنزلے. حنزل کا کام, حنزل ایسا کام کر دیتا ہے جو مصری کے 100 پوزے بھی نہیں کر پاتے. زیادہ کبھی سخت ہو جانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے, یہ لوگوں کی تعدیب کے لیے ضروری ہے. باپ کو کبھی سخت ہو جانا چاہیے بیٹے کے اوپر, کبھی نرم ہو جانا چاہیے. بیٹی کے اوپر کبھی نرم ہو جانا چاہیے, کبھی سخت ہو جانا چاہیے. یہ سختی, درستی اور نرمی یہ باہم چلتے رہنا چاہیے. نہ زیادہ نرمی نہ زیادہ سختی. زیادہ نرمی سے بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں, زیادہ سختی سے بھی لوگ بگڑ جاتے ہیں. کتنی اچھی تعلیم ہے دیکھیے. اللہ سعد بن ناشر مازنی کا وہ شعر تھا عربی کا, اور یہ سعدی کا. تو اس حدیث سے یہ استدلال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. آپ نے فرمایا قلت اللہم انما انا بشر, اے اللہ میں بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نبی بشر نہیں, اس حدیث کے منکر ہیں, اس حدیث کے منکر ہیں, اس حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں. یہ عقیدہ آیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کر لے کافر ہو جاتا ہے کیا؟ جی پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, پھر اس پر بحث کرتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما انا عندها اذ مر رجل قد ضرب في خمر على بابها فسمعت حس الناس فقالت اي شيء هذا؟ قلت رجل اخذ سكرانا من خمر فضرب فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن فإياكم وإياكم رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفحے کے اوپر ہے اس طرح لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ان کے پاس ایک صاحب تھے, وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہی تھا. بینما انا عندہ, حضرت عائشہ کے پاس تھا. اچانک ان کے دروازے کے اوپر ایک شور سنا. فسمعت حس الناس, ایک شور سنا انہوں نے. حضرت عائشہ نے فرمایا ایو شیء ھذا, یہ شور کیسا, ذرا دیکھو یہ شور کیسا ہے, ذرا دیکھو. تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ یہ شور کیسا ہے. آ کر بتایا کہ ایک آدمی شراب پینے کی وجہ سے پکڑا گیا. رجل اخذ سکران من خمر, شراب پی کر کے آ رہا تھا, مست تھا, پورا ٹن تھا, پی کر کے پکڑا گیا. سکران مانے پی کے ٹن ہو جانا, پکڑا گیا وہ, اور زوریبا اس کو پیٹا گیا ہے. خمر کے شراب کی حد لگائی گئی, اس کو مارا گیا. وہ شور اسی وجہ سے ہو رہا, لوگ مار رہے اس کو. حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ لا یشرب الشارب حین یشرب, کہ شرابی شراب پینے کی حالت میں ایمان والا نہیں رہتا. آپ کو بتاؤں, ایمان جو دل میں آتا ہے نا, ایمان نور ہوتا ہے, نور. اب اس کے ساتھ تاریکی اگر آ جائے تو یہ بھاگ جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے یہاں سے, وہاں چلا جاتا ہے. یہ تاریکی آ گئی یہاں, یہ تاریکی ہٹتی ہے, شراب پینا ختم کیا نا پھر وہ لوٹ آتا ہے. جی تو ولا یشرب الشارب
حین یشرب وهم، ایک جواب اور بھی دیا گیا ہے، محدث کئی جواب محدثین نے دیا، شارحین نے دیا، ایک یہ کہ یہ کام کفر والا ہے، کافر ایسا کام کرتا ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک جواب یہ بھی۔ تو لا یشرب الشارب حین یشرب وهم، شراب پیتے ہوئے شرابی ایمان والا نہیں رہتا، کتنی خطرناک بات ہے۔ ولا یزنی الزانی حین یزنی وهم، زناکار زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، ایمان ہی نہیں رہتا اس کے پاس، ایمان ادھر چلا جاتا ہوگا، کھڑا ہو جاتا نکل کر کے خالی ہوئے پڑے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، چور چوری جب کرتا ہے تو جب تک چوری کرتا رہتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، وہاں کھڑا رہتا ہے۔ ولا ينتهب منتهب النوبۃ، کوئی ڈاکو کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی پونجی لے لیتا ہے کسی سے، ڈاکہ ڈال لیتا ہے، تو ڈاکہ ڈالتے وقت وہ آدمی مومن نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تو بچو 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 ان تمام چیزوں سے، جس میں ایک عقیدہ بیان کیا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر گناہ کبیرہ کر لے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، لوٹ مار کرنا گناہ کبیرہ، یہ تمام گناہ کبیرہ ہی بیان کیے گئے ہیں اس حدیث پاک۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دیکھیے عقیدے کے اوپر کتنی گہری ہے، وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کر لے آدمی تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، مومن نہیں رہتا، پھر کہاں چلا گیا؟ کفر میں چلا گیا؟ بولے نہیں، کفر میں نہیں گیا، منزلۃ بین منزلتین، یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر رہتا ہے، بس نہ ایمان والا ہے نہ کافر ہے، وہ بیچ بیچ والا ہے۔ اچھا خوارج کیا بولتے؟ کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ کر لے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، گیا کہاں؟ بولے کفر میں چلا گیا، کافر ہو گیا۔ خوارج کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے عقیدے کا رد فرما رہی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی شراب کے وقت ایمان والا نہیں رہتا، ورنہ حین یزنی نہ کہا جاتا، حین یشرب نہ کہا جاتا، حین یسرق نہ کہا جاتا، یہ حین وقت کہنا، وقت اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اشارہ ڈرایا گیا کہ ایسا کام مت کرو، اس لیے کہ ایمان اس وقت نکل جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا جواب دیا گیا کہ وہ تیسرے مقام پر نہیں ہے، وہ ایمان پھر لوٹ آتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب منزلۃ بین منزلتین میں نہیں رہتا۔ یہ عقیدہ بیان کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت میں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اظہار محبت کافی ہے، اسی پر تو پورا ایک مسلک چل رہا ہے۔ ارے ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کون؟ حضرت عائشہ سمجھا رہی ہے کہ اظہار محبت کافی نہیں ہے، نہ اقرار محبت کافی ہے، نہ اظہار محبت کافی ہے کہ آپ نعرہ لگائیں یا رسول اللہ، تو اظہار محبت کافی نہیں، اقرار محبت بھی کافی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ اقرار ہے، کافی نہیں ہے۔ اظہار محبت یہ بھی کافی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی محبت نبی سے کیسے کی جائے، ایسے کی جائے۔ حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی واحب الی من ولدی۔ ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنے اہل و عیال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کہتے ہیں میرا ایک پرابلم ہے اللہ کے رسول۔ کہا کیا؟ وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں جب گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، مجھے چین نہیں ملتا، صبر نہیں ہوتا جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں آ کر کے۔ وَإِنِّي إِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ رواه الطبراني في المعجم الأوسط
حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے موجم الاوسط کے اندر لائے، راوی حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے واللہ انک لاحب الی من نفسی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اور احب الیک واحب الی من اہلی، اہل وال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، واحب الی من ولدی، اپنی اولاد سے زیادہ، بیٹی بیٹے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے، کیا ہے؟ میں گھر میں ہوتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے چین نہیں پڑتا کہ میں آپ کو آ کر کے دیکھ لوں، یہ پرابلم ہے۔ آپ کو یہاں دیکھ لیتا ہوں سکون آ جاتا ہے، لیکن دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کر لیتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عائشہ سے یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ایک قوم نہیں مانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہیں، قرآن حکیم نے اس کو یقین کہا ہے، یقین۔ دنیا کی تمام چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مرنا ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا وہ کہتا ہے نبی مرے نہیں، بتائیے یقین کا۔ اب ایسے پاگل لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پاگل پن نہیں تو دنیا کا ہر آدمی بولتا ہے عقیدہ ہے کہ آدمی مر جائے، بچے سے بولیے آدمی مر جائے، مرتا ہے، لیکن یہ بڑے عقل مند بیچارے۔ کیا فلسفہ کیا ہے؟ موت آنی تھی پر وہ آنی تھی، یہ فلسفہ ہے۔ کیا مطلب؟ موت آپ کو آنی تھی، آ گئی، لیکن ایک آن کے لیے تھی، ایک لمحے کے لیے تھی۔ یہ فلسفہ کون سمجھے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، بھائی مجھے کوئی سمجھا دے جی۔ تو یقین کے اوپر بھی اختلاف ہے، یہ قوم ایسی ہے مسلمانوں کی، دنیا جس بات پر متفق ہو یہ قوم اس میں بھی اختلاف کرتی ہے، یقینیات میں بھی اختلاف کرتی ہے، اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت یہ بتاتی ہے وہی ذکر تو موتی ہوں، وہی ذکر تو موتی ہوں، جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے مرنے کے بعد، اور میں اتنی اونچی جگہ پہ نہیں جا پاؤں گا، آپ تو نبیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، رفیع تمام نبی، میں نیچے آ گیا، تو اللہ کے رسول وہاں کیسے دیکھوں گا؟ خشیت واللہ رکھ، مجھے ڈر ہے کہ میں دیکھوں گا نہیں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی جواب نہیں دے پا رہا، جبرائیل میرے اس بندے کو میری طرف سے جواب دے دو جا کر کے۔ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر کے آئے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ۔ محبت کہتے ہیں اطاعت رسول کو اور اطاعت الہی کو، یعنی آدمی لا کی قرار محبت کرے، لا کی ظاہر محبت کرے، اگر اطاعت رسول نہیں کرتا تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ سمجھا ہے حضرت عائشہ، کتنی بڑی عالمہ ہیں، کتنی بڑی عالمہ ہے، اور ڈائریکٹ موت جس کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہے، کہتے ہیں موت آنی تھی پر وہ آنی تھی، ڈائریکٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کا حکم لگایا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه بین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسی کتاب المغازی کے اندر لائے، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ، میں کہتا ہوں ابھی ثابت ہو چکا کہ سب سے زیادہ محبت کون کرتی تھی نبی سے؟ حضرت عائشہ۔ اور نبی کس سے زیادہ محبت کرتے؟ حضرت عائشہ۔ یہ کہہ رہے مر گئے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انتقال فرما گئے۔ موت کہتے ہوئے ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کہ موت کہہ دیں گے تو گستاخی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا کہ آپ مر گئے، اگر یہ گستاخی ہے تو سب سے بڑی گستاخی تو حضرت عائشہ نے کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈائیڈ، مر گئے، ڈائیڈ لفظ استعمال کیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اور مرنے کی کیفیت بتائی کہ آپ میری باہوں میں ہیں، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَةٍ وَزَاقِنَةٍ، اور میں نے آپ کے اوپر شدت موت بھی دیکھی ہے، موت کی شدت کے بعد آپ کو موت آئی ہے، شدت بھی بتا رہی ہیں اور موت بھی بتا رہی ہیں، مر گئے اور آپ کے اوپر موت کی شدت بھی آئی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیے کہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد سمٹ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے اندر آ گئی ہیں، اللہ اکبر، حدیث کے اندر آ گئی، کتنی بڑی عالمہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ علماء کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان روایات کو سامنے رکھ کر کے عقیدہ سیکھنا چاہیے کہ عقیدہ ہے کیا اور استدلال کہاں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما